السلام علیکم ناظرین، اس روئی زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی جس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر دوبارہ سے ایک نئی زندگی کو آباد فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، اس طوفان کے اندر کتنے لوگ بچے تھے اور وہ بچنے والے لوگ جس کشتی پر سوار تھے، اس کشتی کو کہاں بنایا گیا تھا اور وہ کشتی کتنی وقت میں تیار ہوئی تھی اور اس کشتی کو کس چیز سے بنایا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی، اس کی کتنی منزلیں تھی اور اس کشتی کے اندر کون کون سی مخلوقات سوار تھے، اور کل کتنے افراد حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر سوار ہو کر دنیا کے اس خوفناک طوفان سے بچے تھے، اور شیطان کشتی کے اندر کیوں سوار ہوا تھا، اور یہ کشتی کتنے سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دردناک طوفان کے اندر تیرتی رہی، وہ کشتی آج کی اس دور میں دریافت ہو چکی ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو انتہائی اہم معلومات ملنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر اور شرک میں غرق ہو چکی تھی اور شیطان کی پیروکار بن چکی تھی۔ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ عبادت اور پوجا کرتے تھے، اور ان کی نسل بدبخت قوم ان 5 بڑے بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اس قوم کے اندر ہر طرح کی برائی تھی اور وہ ہر قسم کی گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کفر و شرک میں مبتلا اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام کو فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کو نبوت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں آ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان لوگوں کو منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور ان کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ رسول ہے جنہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی قوم ہی سب سے پہلی وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی دنیاوی عذاب کی ابتدا ہوئی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ان لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور وہ اپنے بتوں کو اپنا خدا مان کر ان کی پوجا کرتی رہی، لیکن صرف 80 لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائی، اور باقی ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی رہی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کا شہر رفدین بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب عوام کو اس برائی سے منع کیا، حالانکہ وحدانیت کی طرف بلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے شروع کر دی۔ چنانچہ اس طرح ان کی طرف سے وارد ہونے والی تمام اعتراضات کے جوابات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اس عذاب کو لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ متکبرانہ انداز کے اندر کلام کیا کرتی تھی۔ آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، اور اس طرح اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اس قوم کے لوگ معاذ اللہ اتنے بدبخت ہو چکے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنے اولاد کو یہ نصیحت کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی ان پر ایمان لانا، معاذ اللہ وہ دیوانے ہیں۔
پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی جب یہ قوم ایمان نہ لائی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ تمام تر مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس روئی زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جب اس قوم کی سردار اس پر گزرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے ہیں۔ نوح علیہ السلام بولے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو۔ اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شہر سے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے ساوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس کشتی کے دوران لوگ آپ کو بہت زیادہ تکالیف دیتے تھے، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ پیارے دوستو، یہ کشتی کم و بیش 100 سال کے اندر تیار ہوئی۔ یہ کشتی 100 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔